نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية اخوكم في اللہ عاطف جوہری۔ کلاس کے استعمال ہونے والے جملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر گھروں کی چیزیں اور جدید عربی کے جملے اور تعبیرات بھی اسی ضمن میں آ رہے ہیں، اس لیے اس کے جملے اور اس کے حوارات جو ہے وہ دیگر موضوعات سے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ تو آج کا جو سبق کا عنوان ہے وہ بھی ہے اسئلۃ و اجوبۃ حول اثاث الصف، کلاس کے سامان کے بارے میں سوال و جواب۔ اتفضل الجلوس علی الکرسی ام الرحلۃ ام الارض فی الصف؟ اتفضل الجلوس علی الکرسی، فضل یفضل تفضیل، اس کا معنی ہے فضیلت دینا، یعنی اتفضل الجلوس علی الکرسی، کیا آپ کرسی پر بیٹھنے کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں یا بہتر سمجھتے ہیں، ام الرحلہ یا رحیل پر یا زمین پر کلاس میں۔ افضل الجلوس علی الحصیر او السجاد، میں فضیلت دیتا ہوں چٹائی پر یا قالین پر بیٹھنے کو۔ افضل الجلوس علی الحصیر او السجاد۔ لماذا لم تسحب الستائر؟ لماذا لم تسحب الستائر؟ سحب یسحب، اس کا معنی ہے یعنی کھینچ کے ایک طرف کرنا، یعنی کھینچنا۔ تو لماذا لم تسحب الستائر، یہ پردے کیوں نہیں کھینچے جاتے، یہ ایک طرف کیوں نہیں کھینچے جاتے؟ لأن سککها قد تصدأت فتعسر سحب الحلقات۔ لأن سککها، سکہ کی جمع ہے، سکہ تو ویسے عربی میں جو ہے وہ گلی کو کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر جو سکک ہے اس سے مراد یہ جو لوہا ہوتا ہے، اس میں پردے کو جو ہے وہ آگے پیچھے کرنے کا جو ایک راستہ ہوتا ہے جو پرانے پردوں میں تھا، اس کو کہتے ہیں سکک۔ قد تصدعت، تصدع یتصدع تصدعا، اس کا معنی ہے کہ لوہے کا زنگ لگ جانا یا جام ہو جانا۔ اس صدی ایسدع، اس باب جو ہے وہ سمیع سے بھی آتا ہے، تو اس کا معنی ہے لوہے کا زنگ لگ جانا۔ فتعسر، تعسر یتعسر تعسرا، مشکل ہو جانا۔ سحب الحلقات، یعنی حلقے کا آگے ہونا۔ تو لأن سککها قد تصدعت، اس کے جو راستے ہیں وہ جو ہے وہ زنگ لگ گئے ہیں۔ فتعسر سحب الحلقات، جو حلقے ہیں ان کو کھینچنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ لماذا احیطت الشبابیک بالمحاجر الحدیدیۃ؟ لماذا احیطت السکک، یعنی احاطہ یحیط احاطہ، اس کا معنی ہے گھیرنا، یعنی اور الشبابیک یہ جمع ہے شباک کی، شباک یعنی کھڑکی، اور یہ محاجر یہ جمع ہے محجر کی۔ محجر یعنی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ بارڈر کہتے ہیں ہم۔ الحدیدیہ یعنی اسٹیل کے بارڈر سے ان کھڑکیوں کو کیوں جو ہے وہ احاطہ کیا گیا، یعنی شیشے ہوتے ہیں، شیشے کے چاروں طرف جو لوہا ہوتا ہے اس کو محجر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح محجر الصحی قرنطینیہ کو کہتے ہیں، جس میں کرونا وائرس میں جو ہے وہ چاروں طرف سے بند کیا جاتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں محجر، ایسی چیز جس سے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا جائے، یعنی محجر الحدیدیہ، محاجر الحدیدیہ
جو ہے وہ محجر الحدیدی یا محاجر الحدیدیہ، یعنی لوہے کی جو ہے وہ بارڈر، چاروں طرف سے لوہا ہونا، اس کو جو ہے وہ لماذا احیطت الشبابیک، کھڑکیوں کو کیوں گھیر لیا گیا ہے، بالمحاجر الحدیدیہ، لوہے کی جو ہے وہ چاروں کونوں سے، لتکون اکثر حفظا و امنا، تاکہ زیادہ محفوظ اور زیادہ امن سے رہیں، اکثر حفظا و امنا. من الذي خرق منخل النافذة، من الذي خرق منخل النافذة، خرق یخرق خرقا، اس کا معنی ہے پھاڑنا. منخل جمع مناخل، منخل الدقیق یعنی مصفات الدقیق، یعنی منخل یقال الشبکہ، يقال في الأردية جال. مثلا هذه الشبكة توضع فوق النافذة لتكون أكثر حفظا وأمنا. من الذي خلق منخل النافذة، کھڑکی کی جالی کس نے توڑ دی. أحدهم رماه بالكرة فانخرق، یعنی أحدهم رماه بالکرہ، کسی نے جو ہے یعنی رماہ احدہم بالکرہ فانخرق، انخرق ینخرق و انخراق یعنی پھٹ جانا، یا اسی طرح جو ہے وہ پنچر ہو جانے کو کہتے ہیں. ما بال الباب لا یفتح، کیا ہوا دروازے کو کھلتا نہیں ہے. ما بال الباب لا یفتح، تعطل قفلہ فانحشر لسانہ، تعطل قفل، اس کا تالا جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو فن حشر لسانہ، تو لہذا اس کی زبان جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چپک گئی، گویا کہ وہ کھل نہیں رہا ہے. یعنی فن حشر لسان، لسان وہ تالا ہوتا ہے جو اندر باہر آتا ہے تو اس کو لسان کہتے ہیں. اور فن حشر انحشر ینحشر انحشار، یعنی اس کا معنی ہے جمع ہونا، یعنی جام ہو جانا، یا اسی طرح جو ہے وہ جمع ہونے کو جو ہے وہ انحشار کہتے ہیں. تعطل قفلہ فانحشر لسانہ. افتح الباب بالمفتاح یا اخی، دروازہ کھولو چابی کے ساتھ. هذا فتح يفتح، المفتاح لا يعشق ولا اعرف لماذا. عشق یعشق التعشیق، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے پلگ کو بورڈ میں ڈالنا، یا اسی طرح جو ہے وہ یعنی چابی کو، یعنی کسی چیز میں کی چیز جوڑنا یا ڈالنے کو تعشیق کہتے ہیں. تو یہ لماذا لا يعشق، المفتاح لا يعشق، چابی جو ہے وہ تالے میں نہیں جا رہی ہے. ولا عارف لماذا، کیوں. ارنی، دکھائیے. اف احدهم عصر فیہ مادتا صمغیتا، اف افسوس، احدهم عصر فی، عصر یعصر نچوڑنا، مادتا صمغیہ گوند، یعنی کسی نے جو ہے وہ تالے میں گوند ڈال دیا. مادتا صمغیتا چپکنے والا جو ہے وہ مادہ، عصر یعصر نچوڑنا. من فعل هذا ما ازعجه، پہلے تعجب ہے کس نے کیا ہے، کتنا ہی تکلیف دیا. من الذي اسقط سلة المهملات، سلہ ٹوکری کو کہتے ہیں کچرے دان، سلة المهملات ڈسٹ بین، ڈسٹ بین کو کس نے گرایا. خالد رکلها برجله فسقطت، خالد رکلها برجله فسقطت، خالد نے جو ہے وہ اس کو لات مارا اور وہ جو ہے گر گئی. رکل یرکل، رکلن اس کا معنی ہے یعنی لات مارنا، ایک پیر سے کسی کو مارنا اس کو کہتے ہیں. یعنی جیسے لا ترکل الولد، یعنی لا تضربہ برجلک، رکلها برجلہ پیروں سے مارا، فسقطت گر گئی. انت سلطت عود الحصیر یا نصیر، انت سلطت عود الحصیر یا نصیر. اے نصیر، سلطتا، یعنی سلطتا اس کا معنی ہے یعنی کاٹنا. عود لکڑی کو کہتے ہیں، حصیر چٹائی، چٹائی کی لکڑی کو تم نے کاٹا. یعنی نصیر، یا اسی طرح سلطہ اس کا معنی ہے یعنی نکالنا.
یعنی نکالنا، یا اسی درجے سے ان صحابہ انتزع نکالنے کو کہتے ہیں. انت سلت عود الحصیر، چٹائی کی لکڑی کو تم نے نکالا، یا نصیر اے نصیر. معاذ اللہ ان ارتکب مثل هذا الفعل، اللہ کی پناہ کہ میں اس طرح جو ہے کوئی کسی کام کا ارتکاب کروں. اتعرف کیف تسرع المروحہ، یعنی حل تعرف کیف تسرع المروحہ، کیا آپ جانتے ہو پنکھے کو جو ہے وہ کس طرح تیز کیا جاتا ہے. ما اسہل ما طلب، کتنا ہی آسان ہے جس کا آپ نے مطالبہ کیا ہے. کہ فقط ادری اسوانۃ المنظم نحو الیمین، اسوانہ یعنی وہ جو پنکھے تیز کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو اسوانہ کہتے ہیں. پیالی کی شکل میں یا اس طرح کوئی شکل میں، کپ کی شکل میں جو چیزیں اس کو اسوانہ کہتے ہیں. اسوانہ کو جو ہے وہ دائیں طرف گھما دیں تو یہ فہو تسرع المروحہ. اوضعت کشکولک علی الطاولہ، کشکول یعنی چھوٹی کاپیاں، یا اسی طرح جو ہے وہ انسان کی جو یادداشت جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو کشکول کہتے ہیں. اوضعت کشکولک علی الطاولہ ام علی الرف، آپ نے اپنا کشکول جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھا یا الماری میں. وضعته علی الرف، میں نے اس کو رف یعنی رفوف ان الماریوں کو کہتے ہیں جو مکتبے کے لیے عموماً کتابوں کی ہوتی ہے، جو اوپن الماری ہوتی ہے، جیسے کہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو. عموماً جو ہے وہ کتب خانوں میں جو ہوتی ہیں اس کو رفوف یا رف کہتے ہیں. تو وضعته علی الرف یعنی وضعت کشکولی علی الرف.